پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آبِ ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ملکی قومی سلامتی کمیٹی میں ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر بریفنگ کے بعد ٹویٹ۔ عباس اراغچی نے اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران پیش تجاویز اور سفارشات سے اراکین کو آگاہ کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا، پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹیوں نے مذاکرات میں ایران کے مفادات کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا۔ سعودی عرب کے ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ آبِ ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں جاری عسکری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور مزید تصادم سے گریز کی اپیل۔ جاری بیان میں کہا، سعودی عرب پاکستان ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ آبِ ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ امریکہ نے تجارتی جہاز رانی میں مداخلت کرنے والے ایران کی 6 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران نے کروز میزائلوں سے تجارتی اور امریکی فوجی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی افواج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امریکی فوجی اثاثوں سے فاصلے پر رہیں۔ ایران پر امریکی فوجی ناکہ بندی توقعات سے زیادہ کامیاب رہی۔ دوسری طرف ایران کا اہم عالمی آبی گزرگاہ میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر حملہ۔ 2 میزائل داغ دیے۔ امریکی جہاز پر اسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور۔ امریکہ کی اپنے جہاز کے ایرانی میزائل سے نشانہ بننے کی خبر کی تردید۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت آئل ریفائنریز کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس۔ اسحاق ڈار کا موجودہ سیکیورٹی انتظامات پر مکمل اظہار اطمینان۔ کہا، قومی ایندھن کی بلا تعطل فراہمی کے لیے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اضافی سیکیورٹی اقدامات کے اخراجات آئل مارکیٹنگ کمپنیاں خود برداشت کریں گی۔ معرکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاک فضائیہ نے جدید جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا، دیہات میں ہمارے لوگ ڈرون گرا رہے تھے۔ بھارت کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا۔ ہماری نیوی تیار کھڑی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستانی قوم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن نے کہا کہ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کا قصائی کہا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے 8 مارچ 2023 کو جاری کردہ لیز منسوخی کا آرڈر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلے میں لکھا، سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے حق کے عین مطابق ہے۔ انویسٹرز اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 1 کانسٹیٹیوشن غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ میرا موقف آج بھی پہلے دن والا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ اب کمیٹی بنا دی تو اس کے سامنے بھی ہم یہی موقف رکھیں گے۔ انشاءاللہ جیت قانون کی ہوگی۔ ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں، ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی سے متعلق درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ تحریری حکم نامے میں لکھا، بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نمٹا رہے ہیں۔ دونوں فریق 7 مئی کو دلائل دینے کے لیے تیاری کر کے آئے۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی سے 8 افراد جاں بحق۔ رواں سال کا گرم ترین دن درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور نوابشاہ میں 47 ڈگری رہا۔ شدید گرمی کے باعث ہسپتالوں میں دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کیسز میں 20% اضافہ۔ پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف مقرر۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ سالانہ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہو سکیں گے۔ اوپن مارکیٹ سے 40% اور ڈی سی ریٹ سے 18% کم نرخ پر سبزیاں اور پھل وغیرہ دستیاب ہوں گے۔ 8.5 لاکھ سے زائد گھرانوں کو 5 ارب 30 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبے کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح۔ شہری گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دستک ایپ اور ویب کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔ 19,000 اور 2,000 سے زائد مستقل لائسنس جاری۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن سے شہریوں کو سہولت کے ساتھ میرٹ اور شفافیت بھی یقینی ہوگی۔